سب سے پہلے تو میں جامعہ سارا اللہ تعالیٰ کے جو محتمیم ہیں روا ہیں جناب محترم قاری اظہر الاسلام صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے فرمایا یہاں پہ آنے کے لیے، لیکن میں اتفاق سے تلاقم میں جامعہ بین السلام میں وہاں پر مدعو تھا۔ وہاں پہ مجھے اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرنی تھی، طلباء سے۔ تو میں نے قاری صاحب سے پھر گزارش کی کہ میں ادھر آ تو رہا ہوں تو میں آپ کی طرف بھی حاضری دیتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا شاندار اور اتنا بہترین پروگرام کا انتظام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جو ہمارے دوست ہیں محترم قاری صاحب کا تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ویلکم کہا اور یہاں پر دعوت دی، بلایا۔ آپ تمام بہنوں سے اور بیٹیوں سے ملاقات کا اور گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اپنی بچیوں کی تقریریں اور طرز گفتگو سن کر اپنا زمانہ طالب علمی یاد آ گیا۔ کبھی جامعات میں اسی جذبے سے اور اسی طریقے سے ہم بھی کبھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جامعات میں، اداروں میں خطیبانہ جو رنگ ہوتا ہے یہ غالب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے یہ بات سمجھتے آ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی بات کو خطیبانہ انداز میں اور تقریر کے انداز میں پیش نہیں کریں گے تو شاید ہماری بات دوسروں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ جو باتیں آج میں آپ سے کروں گا، یہ باتیں ایک تو بالکل صاف صاف باتیں ہوں گی، یعنی اس میں کوئی ایسی تکلف کی بات بھی نہیں ہوگی اور کوئی لگی لکھی بات بھی نہیں ہوگی۔ بالکل میں کلیئرٹی کے ساتھ، اور اس وقت جو میری عمر ہے، اس عمر میں جو تجربہ میں نے، جیسے میری بیٹی نے میرے تعارف میں کہا، تجربے کا ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میری موجودہ نسل ہے آنے والی، کہ جنہوں نے جامعات کو بھی سنبھالنا ہے اور ملک میں اصلاح کا، دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور خاندان اور گھر کو بھی سنبھالنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اپنی نوجوانی اور جوانی اور زمانہ طالب علمی اور راہ علم میں، راہ تحقیق میں اور طلب علم میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری بچیاں ہیں، میرے بچے ہیں، وہ ان غلطیوں سے اور ان مسٹیکس سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔
اور یہ جو باتیں میں آپ سے کروں گا میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ کم عمری میں فوکس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے بات پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آج جو اس ہال میں بچیاں بیٹھی ہیں میری ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے کچھ باتیں ہمیں زندگی کے بارے میں، ہماری اصلاح کی باتیں اور کچھ ہمیں رہنمائی دی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو نظام تعلیم ہے، نظام تدریس ہے، اس کو تو آپ ایک علیحدہ جگہ پہ رکھتے، اس کو علیحدہ کرتے۔ فی الحال میں اس پہ نہیں بات کر رہا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، کیا طرز تدریس ہے، کیا طرز تعلیم ہے، کیا نصاب ہے، کیا ہم پڑھا رہے ہیں نوجوان نسل کو اور کیا ان کو ہم سکھا رہے ہیں مستقبل کے لیے، یہ تو علیحدہ بحث ہے۔ اور اس پر پھر کبھی آپ کے ہاں مجھے آنا ہوا تو میں ان پر بھی آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ بے شک وہ آپ کے تدریس میں، تعلیم میں، آپ کے نصاب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ ہمارے نظام تعلیم میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اتنا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تو تفسیر بیضاوی تھی، تفسیر جلالین تھی، ہم یہ چند پارے تھے، 2 پارے 3 پارے، بس ہم وہی پڑھا کرتے تھے، یا کسی جامعہ کی ذاتی کوشش سے مہتمم کی کہ بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 85 میں جب ہمیں ترجمہ پڑھایا گیا، میں آپ سے بالکل واضح بات کر رہا ہوں، اور میں اس میں بغیر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لگی لپٹی بات میں، سیدھی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھایا گیا، وہ ترجمہ ایسے پڑھایا گیا تھا کہ جیسے ایک بریلوی پڑھا رہا ہوتا ہے، اور قرآن مجید ایسے اترا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جو کفار و مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، وہاں پر یہود و نصارہ کفار و مشرکین نہیں تھے، وہاں پر دیوبندی تھے، وہابی تھے، شیعہ تھے، اہل حدیث تھے۔ وہاں پر ہمیں قرآن پاک کس طرح پڑھایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک عمر میں بڑا ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ جتنا آپ سے ہو سکے قرآن کو اپنی زندگی میں مرکزی حیثیت دیجیے۔ آپ کو میری بات بچیوں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے۔ آپ یہ نہیں کہ قرآن پاک کا ایک پارہ آپ حافظہ ہیں تو 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے۔ آپ بے شک اپنی منزل کو یاد رکھیے، قرآن مجید روزانہ 2 پارے پڑھیے، 5 پارے پڑھیے، لیکن قرآن مجید سے اپنے تعلق کو اس طرح قائم کیجئے جس طرح اسلاف نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہوتا وہ بھی ہم قرآن سے تلاش کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے تلاش کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی، اس کو بھی ہم قرآن سے تلاش کیا کرتے تھے۔ اب ہمارا یہ مسئلہ ہے جامعات کا کہ قرآن مجید ہم نے نصاب کا حصہ بنا دیا کہ 2 پارے پڑھنے، 10 پارے پڑھنے، 5 پڑھنے،
اور پھر جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی ایک آفاقی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، میں اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خود مسلمان بھی قرآن سے بے خبر ہے۔ دو چیزوں سے بے خبر ہے مسلمان، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ نے آپ کو اس کائنات میں جو مرتبہ اور مقام عطا کر کے بھیجا، اس کی معرفت اور اس کی پہچان خود مسلمان کو نہیں۔ وہ معرفت اور پہچان جب ایک مسلمان کو ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی رونما ہوتا ہے۔ قرآن مجید یعنی قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں سے ہمارا تعلق بہت ہی کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، تقریروں کی باتیں ہیں، اور ہم عشق رسول اور عشق خدا اور محبت رسول وہ فقط ہمارے کلام تک، گفتگو تک ہے، ہماری زندگیوں میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ ابھی ہماری بیٹی جو بات کر رہی تھی کہ قرآن اقرا کی بات کرتا ہے، سب سے پہلی وہی اقرا، پڑھ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس پڑھ سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ درس نظامی پڑھ لو، یہی مراد ہے کہ فقہ کی چند کتابیں پڑھ لو، یہی مراد ہے کسی خاص مسلک اور فرقہ کی کتابیں پڑھ لو؟ یہ تو مراد نہیں ہے۔ اقرا سے مراد وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، وہ ادراک ہے، وہ شعور ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ فکر ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اقرا وہ ہے در حقیقت۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ مہجوریے کہ مسلمان جو رسوا ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے خار از مہجوریہ قرآن شدی، کہ مسلمان اگر خار ہوا وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خار ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ باندھ لیجئے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تدریس اور نصاب اور درس نظامی میں قرآن مجید ہوگا تو آپ پڑھیں گے۔ اپنی عادت بنائیے، جو اسلاف کا طریقہ تھا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ تھا، جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، جو ہمارے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام حسن بصری، ان بڑے شخصیات کو اگر آپ لے لیجئے، سب کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک سے ہمارا تعلق کمزور ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب 8 سال بعد میں درس نظامی پڑھ کر اور فارغ التحصیل ہو کر میں نکلا تھا، قرآن مجید کتنا آتا تھا، کتنی گہرائی اور وسعت سے واقفیت تھی، کتنا قرآن کو پڑھا تھا، کوئی نہیں تھا، بس وہی باتیں جو ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں، روایتی باتیں، کوئی مسئلے، کوئی مسائل۔ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ میں تو یہاں پر آ کر خوش ہوا ہوں کہ جو تعلیم جو بچوں نے، گفتگو بچیوں نے کی ہے، مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کی بھی آپ کو خبر ہوگی، آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور کے کیا مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے جو پڑھا وہ روایتی طریقے سے، وہی سب کچھ تھا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں تھی۔ آپ اس تبدیلی کو چھوڑ دیجئے، آج جو میٹریکولیشن 9ویں اور 10ویں کی کتابیں ہیں، جو میرا بیٹا، میرا بچہ آج پڑھ رہا ہے، وہ کتابیں 84 میں 80 میں میں نے خود پڑھی ہیں، وہ کتاب، اس میں بھی کوئی تبدیلی نصاب میں نہیں ہے۔ آپ جو درس نظامی پڑھ رہی ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، یہ 300 سال پہلے کی کتابیں، یہ قدوری، نور الغذا، اصول الشاشی، نور الانوار، یہ حسامی، اب تو کتابیں کم ہو گئی نا۔ ہمارے وقت میں جو کتابیں تھیں آج وہ آپ لوگوں کو نہیں پڑھائی جا رہی، کتابیں تبدیل ہو گئی، سکون کو ساتھ شامل کر لیا۔ لیکن اتنا جدید لٹریچر اسلام پر عرب میں آج بھی پیدا ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں متعارف نہیں کروایا جاتا۔
ہمارے ہاں وہی 300 سال پہلے کی کتابیں، 200 سال پہلے کی کتابیں وہ پڑھائی جا رہی، بچیاں وہی پڑھتی ہیں، بچے بھی وہی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ جدید تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہی ہیں، جدید تقاضوں کو بھی سمجھتی ہیں۔ آپ لاہور میں نہیں ہیں، کراچی میں نہیں ہیں، آپ چکوال جیسے شہر میں ہیں کہ جو بڑے شہروں سے دور ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو شاباش دیتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر رہ کر آپ ماشاءاللہ اتنے اچھی گفتگو، تقریر، آپ کے الفاظ اور آپ کا جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن اس میں مزید بہتری لانے کی آپ کوشش کیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ نصاب تعلیم ہو تو آپ پھر سیکھیں گے، آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلا کام میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید اس کو جدید طرز پر پڑھیے۔ اب پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 40-50 سال پہلے قرآن کا ترجمہ لکھ گئے نا، تفسیر بھی لکھ گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ جدید دور کے مطابق ان کی زبان بھی دیکھیے کہ انہوں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ وہ ترجمہ لفظی بھی ہے، با محاورہ بھی ہے، اور اردو کے الفاظ دیکھیے کہ کتنا ادیبانہ رنگ اور اسلوب ہے ان کا بات کہنے کا، انہوں نے اچھا کام کیا۔ آپ ضیاء النبی سے واقف ہیں، جو 8 جلدوں میں کام کیا، کتنا شاندار کام ہے وہ، جس میں انہوں نے مستشرقین، آخری 2 جلدیں وہ مستشرقین کے کام پر ہیں، اور میں نے آخری 2 جلدیں کئی مرتبہ پڑھی، اور خاص طور پر یونیورسٹی کے زمانے میں جب میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا وہ خاص طور پر وہ میرے مطالعہ میں رہتی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک مستشرق کے، اورینٹلسٹ کے سوال کا جواب دیا، اعتراض کا جواب دیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے کام کرنے والے کتنے علماء موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اگر آپ نظر دوڑائیے تو مجھے بتائیے کہ کون ہے مزید جس نے کوئی کام کیا ہو۔ ہاں، علامہ شبلی نعمانی نے کام کیا ہے، سید سلیمان ندوی نے کام کیا ہے، لیکن اگر آپ اہل سنت میں دیکھیں گے تو سوائے پیر کرم شاہ صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ صرف ایک پیر کرم شاہ نہ ہونا، اسلام میں کئی پیر کرم شاہ ہو کہ جو مغرب تصورات کا، ان کے اعتراضات کا، ان کے سوالات کا جواب دینے والا ہو۔ تو 2 جلدیں آپ اس کو بھی خاص طور پر پڑھیے، ضیاء النبی کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید کو اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو لٹریچر تیار ہوتا ہے وہ اسی روایتی انداز میں ہی تیار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے آشنائی ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ دور بدل چکا ہے۔ آشنائی اور محبت اور عشق وہ تو بنیاد ہے ایک مسلمان، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے مازن نام مصطفیٰ است، اس میں تو کوئی نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اب عصر حاضر میں تقاضے بدل گئے ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا جو نوجوان نسل ہے اس کے سوالوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، اس کے اعتراضات کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ جو موبائل میرے سامنے پڑا ہے اس نے ساری دنیا کو ہتھیلی کی طرح کر کے رکھ دیا ہے۔ نوجوان نسل جب اسے کھولتی ہے، اوپن کرتی ہے، اس کے سامنے اسلام کے حق میں کوئی ویڈیو آتی ہے تو اسلام کے خلاف بھی آ رہی ہوتی ہے، خدا کو ماننے والے کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، خدا کا انکار کرنے والے کی ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے، آخرت کو ماننے والے کی ویڈیو آتی ہے تو آخرت کا انکار کرنے والے کی ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے، ساری ویڈیوز کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نوجوان ہیں، آپ اپنے مطالعہ میں سیرت کو دوسرے نمبر پر رکھیے، قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھیے، جب بھی آپ کو فرصت ملے اپنے نصاب سے، اپنی تدریس سے، اپنی تعلیم سے ایک تو قرآن پاک کو پڑھیے، اور قرآن پاک کو آپ ماشاءاللہ لینگویج بھی جانتی ہیں، گرامر بھی جانتی ہیں،
گرامر کی روح سے بھی دیکھیے قرآن پاک کو، اور پھر قرآن پاک کی اپلیکیشن کیجیے، اطلاق کیجیے اپنے زمانے پر، اپنے مسائل پر، اور پھر اس پر غور و فکر کیجیے، تدبر تفکر کیجیے۔ قرآن پاک نے نماز سے زیادہ تدبر تفکر کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو ہی عقل بند کر کے پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن پاک کو پڑھو تو اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن صحابہ کی تو زبان ہی عربی تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن تو ان کو سمجھ آتا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن پاک کو ایسے ہی، آپ لوگ جو جامعات میں پڑھتے، آپ پر تو لازم ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ آخر یہ 7 سال 8 سال 4 سال کی جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد پھر کیا ہوا کہ آپ نے بھی قرآن کو ایک عام شخص کی طرح بغیر ترجمے کے پڑھنا ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا قرآن پاک کو سمجھ کر اور پھر اپنے حالات کو دیکھیے، ان کی خبر حالات کی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے حالات سے باخبر ہوتا ہے، اس کو اپنے حالات کی خبر ہوتی ہے، بے خبر نہیں ہوتا اپنے حالات سے۔ قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھیے کہ جیسے اقبال نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی شاعری میں بیان کیا، اس انداز سے قرآن کو پڑھیں کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو قرآن آپ کے اندر کو، باطن کو تبدیل کر کے رکھ دے، آپ کی سوچ اور فکر کو بدل دے۔ اور دوسرے نمبر پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو آپ پڑھیے۔ جیسے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، اس کو پڑھیے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو اگر آپ جانتے ہو، جو فرانس میں ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے سیرت نگار تھے، انہوں نے بڑا کام کیا سیرت پر، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ اس کے علاوہ بڑی کتابیں ہیں جو ہمارے اسکالر نے انگلش میں بھی لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی، عربی میں لکھی۔ ابھی میں کل ہی اسلام آباد یونیورسٹی سے ایک استاد سے میں نے رابطہ کیا کہ یہ جو مستشرقین کی کتابیں جو انہوں نے حدیث پر اعتراض کی، آپ مجھے عرب دنیا کے جو علماء ہیں ان کی کتابوں کی لسٹ مجھے بھیجیے۔ انہوں نے تقریباً کوئی 15 سے 20 علماء کی کتابیں مجھے بھیجی۔ ہمارے پاس لاہور میں بہت بڑی لائبریری ہے، ہمارا ادارہ ہے، ادارہ فکر جدید، یہ ہم نے اس کا نام اقبال ہی کی فکر سے میں نے یہ نام لیا ہے، فکر جدید، ماڈرن تھاٹ۔ آج اسی کا زمانہ ہے کہ آپ نوجوان نسل کو دین کی تعلیم دیجیے اور ان کی سوچ اور فکر کو بدلیے۔ زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھیے، جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات دیجیے، یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ تو 2 باتیں، آپ میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ کو نصیحت کروں گا، ایک تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، تمسک بالقرآن، جو رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی قرآن سے جڑ جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میں فرمایا کہ قرآن، اور دوسری میں فرمایا سنت۔ ایک میں فرمایا قرآن، ایک میں فرمایا اہل بیت، عطرت آپ نے فرمایا۔ تو قرآن چھوڑ کر فرمایا کہ جب تک میری امت قرآن اور سنت سے جڑی رہے گی اس وقت تک میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو جو عروج اور کمال پہلے دور میں عطا کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ قرآن تھا۔ تو فرمایا کہ آخری دور میں بھی اللہ میری امت کو اسی طرح ہی عروج عطا کرے گا۔ تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دن رات قرآن کو پڑھیے، جتنا وقت آپ کو ملے قرآن سے فارغ ہو تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے۔ اور باقی اگر آپ کو آخری 1-2 باتیں بیان کر کے، ہر زمانے میں بڑی بڑی شیخات جس کو کہتے ہیں، شیخات الحدیث، محدثین، یعنی جنہوں نے حدیث میں مہارت حاصل کی، تفسیر میں مہارت حاصل کی، تاریخ میں مہارت حاصل کی، بڑی بڑی خواتین کہ جن سے مرد فیض یاب ہوئے، مردوں نے پڑھا۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ کا نام پڑھے ان میں خواتین کا نام آتا ہے، آپ امام شافعی کو پڑھے ان کے اساتذہ میں خواتین کا نام آتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرا لیکچر تھا قوموں کے عروج و زوال پر، تو میں نے اس میں ایک حوالہ دیا
ابن بطوطہ کا سفرنامہ ابن بطوطہ کہ جو اردو میں چھپا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابن بطوطہ جو تقریباً کوئی 25 سے 30 سال اس سفر میں رہا، اتنا عرصہ سفر اس نے کیا۔ اس سفر میں اس نے ایک اسلامی ملک غالباً اسپین تھا، وہاں پر اس نے دو خواتین سے حدیث پڑھی ابن بطوطہ نے۔ اگر آپ اٹھا کر پڑھیے اسلامی تاریخ کو، اٹھا کر پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جامعہ نظامیہ اسپین میں اندلس میں قائم ہوا تھا، وہاں پر خواتین پڑھایا کرتی تھی، حدیث تفسیر پڑھاتی تھی، اور ان سے پڑھنے والے مرد ہوا کرتے تھے۔ ایک یہ بات۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ایک استاد ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب، بڑے اچھے استاد ہیں، ان کے آرٹیکلز آپ کو گوگل پہ آن لائن بھی آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آرٹیکلز آپ ان کے پڑھ سکتی ہیں۔ اکرم ندوی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اگر مجھے موقع ملا اور میں نے اپنے ادارے کے لیے جب منگوائی تو میں آپ کے ادارے کے لیے بھی منگواؤں گا، اور آپ کے ادارے کے لیے میں اس کو ڈونیٹ کروں گا، گفٹ کروں گا۔ آپ بچے آپ اس کتاب کو پڑھیے گا۔ اس میں تقریباً انہوں نے 45,000 ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حدیث میں مہارت رکھتی تھی۔ 45,000 45,000 خواتین کہ جو حدیث میں مہارت رکھتی تھی، اور ان سے پڑھنے والے مرد تھے، بڑے بڑے ائمہ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، فقہا تھے۔ وہ کتاب وہ تیار ہو چکی، چھپ چکی، وہ کتاب میں منگواؤں گا تو ایک انشاءاللہ میں آپ کو بھی گفٹ کروں گا۔ تو ہماری تو یہ تاریخ ہے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اور ماؤں نے، آپ کو معلوم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2/3 دین ان سے روایت ہے، مسائل ان سے روایت کی جاتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے صحابہ کی پوتیاں، نواسیاں، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھے کہ وہ اپنے اپنے شعبے کی ماہرہ خواتین تھیں، مہارت رکھنے والی خواتین تھیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت محمد بن سیرین کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جو خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تعبیر الرؤیا میں، علم تعبیر الرؤیا میں۔ محمد بن سیرین کو اگر جب کوئی مسئلہ درپیش آتا اور اس کا جواب نہ آتا تھا تو وہ اپنی بہن سے جا کر فاطمہ بنت سیرین سے پوچھا کرتے تھے کہ تم اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ ہمارے تو خود علماء، ہمارے ائمہ فقہا اپنی ماؤں سے پڑھتے رہے، اپنی بیٹیوں سے پڑھتے رہے، اپنی بہنوں سے پڑھتے رہے، اتنا کمال انہوں نے حاصل کیا۔ تو یہ جو زوال آیا ہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، آپ اس کا جائزہ لیجئے، یہ زوال صرف بر صغیر میں ہے، سب کانٹیننٹ میں ہے۔ معذرت سے میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے چونکہ باہر کی اسلامی دنیا نہیں دیکھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہے ساری دنیا میں یہی کچھ ہے۔ آپ ترکی چلے جائیے، آپ انڈونیشیا چلے جائیے، آپ ملائیشیا چلے جائیے، اسلامی دنیا میں آپ UAE میں چلے جائیے، سعودیہ میں چلے جائیے، آپ وہاں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر خواتین اسی آزاد طریقے سے، یعنی آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آوارگی کہتے ہیں، آزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھ رہی ہے، وہ دین بھی سیکھ رہی ہے، وہ مختلف فنون میں مہارت بھی رکھتی ہے، معاشرے میں اور سماج میں ایک شہری کی طرح اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے۔ ترکی میں چلے جائیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، کہ آپ یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہی ہے ضرور تعلیم حاصل کیجیے، لیکن سب سے بڑا معاملہ یہاں کا معاملہ ہوتا ہے جب تک ذہن نہ بدلے، سوچ نہ بدلے، فکر نہ بدلے، اس وقت تک کچھ تبدیلی نہیں آتی۔ ورنہ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ غالباً مولانا روم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ وہ ایک بادشاہ کا عقاب تھا شاہین، وہ ایک خاتون کے ہتھے چڑھ گیا، اس کی چھت پہ جا بیٹھا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ شاہین کے ناخون بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کی چونچ بھی بڑی ہوتی ہے، پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے انسان ڈر جاتا ہے دیکھ کر۔ اس نے، اس بوڑھی خاتون نے اس کے ناخنوں کو بھی کاٹ دیا، اس کی چونچ بھی کاٹ دی، اس کے پروں کو بھی کاٹ دیا، اور جب بادشاہ کے پاس اس کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کس نے اس کا یہ حال کیا؟
उस खातून को बुलाया गया। तो बादशाह ने पूछा कि है बुढ़िया खातून, तुमने इसके साथ ये क्या सलूक किया? तो बुढ़िया खातून ने कहा कि मैंने तो इसका भला किया है, इस बेचारे के नाखून बड़े हुए थे, चोंच इतनी लंबी थी, ये खाता कैसे होगा, इसके पर इतने लंबे थे, तो मैंने तो इसको काट कर इसको सहूलत दी, इसको आसान कर दिया, मैंने इसकी मदद की है, मैंने इसके साथ नेकी की है। तो बादशाह ने शाहीन को ऐसे ऊंचा करके कहा लोगों से कि लोगों देखो कि जब एक काम की चीज किसी नाकदरे के हाथ में जाएगी ना, एक जाहिल शख्स के हाथ में जाएगी, तो वो उसका ऐसे ही सलूक करेगा, उसके साथ ऐसे ही मामला करेगा। असल जो तब्दीली होती है वो इंसान की सोच और फिक्र की तब्दीली होती है। कुरान तो वही है ना, सीरत भी वही है, लेकिन मामला ये है जब आप में हम में वियत पैदा नहीं होगा, बसीरत पैदा नहीं होगी, सोच और फिक्र पैदा नहीं होगी, हमारे अंदर दानाई पैदा नहीं होगी, अक्ल पैदा नहीं होगी, फरासत पैदा नहीं होगी, जब हमारे अंदर, जिसे कुरान पाक ने हिकमत कहा, हिकमत पैदा नहीं होगी, तो फिर हम कुरान भी पढ़कर गुजर जाएंगे और फिर हम सीरत पढ़कर भी गुजर जाएंगे, हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए आज जदीद दुनिया में, जदीद दौर में जो ज़राए और वसाइल है, इनसे इस्तेफादा कीजिए और जायज़ और मुस्बत इस्तेफादा करके अपनी ज़िंदगियों को बदलिए, अपनी फ़िक्र और सोच को बदलिए। यकीन कीजिए कि जैसे अभी एक बेटी कह रही थी कि अगर एक खातून को तालीम दे दी जाए तो पूरी कौम की तालीम का इंतज़ाम हो जाता है, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम हो जाता है, एक ख़ानदान संवर जाता है। अगर आप संवर जाएंगी, आपकी फ़िक्र, आपकी सोच बदल जाएगी, आप यकीन कीजिए कि ये वो सदका जारिया है कि हम जब दुनिया से चले भी जाएंगे तो ये सदका जारिया ऐसा होगा कि क़यामत के दिन तक इसका सवाब और अज्र हमारी रूहों को अल्लाह पाक देता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।